اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، مہمان گرامی، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کے سالانہ انجمن کے حسین موقع پر میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے خلوص کا فائدہ۔ خلوص کہتے ہیں کسی بھی نیک کام یا عبادت کو صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرماتا ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور صرف اسی اللہ کو پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھ کر۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلوص کے بغیر عمل کرنا غیر مقبول اور بے فائدہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے علاوہ بہت سی حدیث میں بھی خلوص کا فائدہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل خاص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ مقبول اور فائدہ مند ہوگا، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نہ مقبول اور بے فائدہ ہوگا۔ لیجیے ایک واقعہ سنیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیے گئے عمل کا اجر و ثواب جہاں آخرت میں ملے گا، وہیں اس کا فائدہ کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے اندر بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پر نکلے، راستے میں رات گزارنے اور ایک روایت کی روح سے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑی کے غار میں داخل ہوئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے پتھر کے گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا اور باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ رہا، تو ان تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس مشکل سے نجات پانے کے لیے اب صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کرو جو صرف خوف الہی اور رضا الہی کے لیے تھے، اور ساتھ ہی ان تینوں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے باری باری کہنا شروع کیا۔ ایک نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، دن بھر بکریاں چرا کر جب شام کو گھر آتا تو ان بکریوں کا دودھ دوڑ کر اپنے بال بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ ایک دن چارے کی تلاش میں بکریوں کو دور لے گیا، رات کے جب گھر لوٹا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ دودھ کا پیالہ لیے رات بھر ان کے ساتھ لکھنا رہا، بچوں کو اتنا دیا کہ ماں باپ کا حق پہلے ہے، اور انہیں اس لیے نہ جلایا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل خالص رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ چنانچہ ان تینوں کے کہنے کے بعد وہ بھائی چٹان اپنی جگہ سے مکمل ہٹ گئی۔ پھر وہ تینوں باہر نکل آئے۔ دین متین کے شہدائیوں، اس واقعے پر غور کیجئے، اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کریں تو اس کا ثواب آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی ملے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔